جو سیکشنز ڈکی پہ لگے ہیں, سعد الرحمان پہ لگے ہیں, وہ پیکا کے لگے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ پیکا ایکٹ ہوتا کیا ہے, پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پیکا کا کون کون سا سیکشن ڈکی پہ لگا ہے. اس پہ یہ بنتا ہے اور اس سزا کا یہ مستحق بنتا ہے ہمارے حساب سے, اور ہمارے پاس یہ گواہ ہیں. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ شخص بھاگ رہا تھا, جان چھڑا رہا تھا, نکلنے کی کر رہا تھا, اس کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ اب ادارے اس کو جکڑ لیں گے اور وہ پکڑا جائے گا. یہ دو چیزیں گردش کر رہی ہیں. اب کورٹ جو ہے اس چارج شیٹ کو ہو سکتا ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہ کرے, ایویڈنس کو لیک آف ایویڈنس سمجھے. 4 دفعات لگی ہیں, تو یہ بھی پاسبل ہے کہ چاروں میں ہی سزا ہو جائے یا چاروں میں سے کسی ایک آدھی میں سزا ہو. اور جو اس نے اسپیمنگ کی اور جو اس نے اسپوفی کی وہ اس مقصد کے لیے کی دھوکہ دہی سے کہ لوگوں سے مال بٹورے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پیسے انڈیا سے آ رہے تھے, یعنی کہ انڈیا سے بھی پیمنٹس کے کچھ معاملات ڈکی سے پتہ چلیں, نکلیں تفتیش کے بعد. اس طرح کے الزامات ہیں تو پھر یہ کورٹ میں اگر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر یہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے, اور سزائے موت کے علاوہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے, اس کی تمام جائیدادیں بھی ضبط ہو سکتی ہیں. ایپ کی پروموشن ڈکی نے کی, اس کی پروموشن رجب نے بھی کی ہوئی ہے, اور بھی بہت سارے انفلوئنسرز نے کی ہوئی ہے. اور NCCIA کے وہ انویسٹیگیشن آفیسر کا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ صرف ایک نام نہیں ہے, آنے والے وقت میں ویری سون باقیوں پر بھی جو ہے اسی طرح کی کارروائی کی جائے گی. جسمانی ریمانڈ ایک لفظ ہی ایسا ہے کہ سننے والے کو لگتا ہے کہ لو جی لتر پریڈ ہی ہے, تو یہ اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ جسمانی ریمانڈ کیا ہوتا ہے. السلام علیکم جوانوں, اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا فنزلہ پوڈ کاسٹ ود صہیب احمد. آج کا پوڈ کاسٹ تھوڑا سا سنجیدہ نوعیت کا ہو سکتا ہے, بلکہ ہے. آج جو ہمارے گیسٹ ہیں جنہیں مدعو کیا ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شہاب عالم صدیقی. شہاب بھائی کو آج میں نے بلایا, اس کی ریزن یہ تھی کہ اس ٹاپک کے لیے, اس مسئلے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی پرسنالٹی سے رجوع کریں, ان کو بلائیں, ان سے بات کریں جو کہ لا جانتے ہیں, جو کہ ہمیں مزید اس کیس پہ گائیڈنس پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور اس کیس کے اوپر مزید ہم جن سے ڈسکشن بہترین انداز میں کر سکتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ڈکی بھائی سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی, ڈکی جو کہ اس وقت بیچارہ مشکل میں آیا ہوا ہے, اس کے معاملات کیا ہوئے, کس وجہ سے وہ اس زد میں آیا, اور اب کون کون سے سیکشنز اس پہ لگ رہے ہیں, اور کیا اس کا یہ جو کیس ہے اس میں وہ کیس بیلیبل ہے نہیں ہے, بیل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, جائیداد ضبط ہو سکتی ہے, کس نوعیت تک یہ معاملات جا سکتے ہیں. آج یہ ساری باتیں ہم شہاب بھائی سے جانیں گے. السلام علیکم شہاب بھائی. جی وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر, دعائیں. میرا یہ لائف کا پہلا انٹرویو ہے, پوڈ کاسٹ ہے, جو کہ میں ایک وکیل صاحب سے کر رہا ہوں. سر آج نارملی نا میرے لیے لوگ یہ الفاظ کہتے ہیں شہاب بھائی کہ یار صہیب تم بڑا گھما کے سوال کرتے ہو اور سامنے والے کو پریشان کر دیتے ہو, الجھا دیتے ہو. آج میں سوچ رہا ہوں آج میں انہیں کیسے ہی پریشان کر سکتا ہوں جن کا پورا دن ہی ڈائلاگ ہے یا آرگیومنٹس ہیں یا پھر اپنے کیس کی جد و جہد ہے. تو سب سے پہلے تو سر میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ میرے پروگرام میں آئے, اور تھینک یو سو مچ فار کمنگ. شہاب بھائی, ہم اپنی پاکستانی سوسائٹی سے سب واقف ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل بالکل سیم ایز میڈیا پہ کسی بھی وقت کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے, تو پاکستان میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل اس چیز سے پرے رہ کے کہ کس کے ساتھ زیادتی ہوئی, کس کے ساتھ ٹھیک معاملات چلے, ابھی ہم جنرلی ایک کیس کو ڈسکس کرتے ہیں. ڈکی بھائی جن کو آپ بھی جانتے ہیں, پاکستان کے نامور یوٹیوبر, آج کل وہ شخص مشکل میں آیا ہوا ہے. ہوا کچھ اس طرح کہ وہ نکلتا ہے گھر سے, ملائیشیا کی شاید فلائٹ تھی کسی ایونٹ کے لیے. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ شخص بھاگ رہا تھا, جان چھڑا رہا تھا, نکلنے کی کر رہا تھا, اس کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ اب ادارے اس کو جکڑ لیں گے اور وہ پکڑا جائے گا. یہ دو چیزیں گردش کر رہی ہیں, واللہ عالم صداقت کس بات میں. خیر, ایئرپورٹ سے شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے, گرفتار کر کے اسے لے جایا جاتا ہے NCCIA کی طرف سے ان کے ادارے میں, FIA کے آفس میں. اب وہاں جا کے تفتیش ہوتی ہے, تحقیق ہوتی ہے, تو معاملات یہاں پہنچتے ہیں کہ جی حضرت ایک اگر سٹے کا پلیٹ فارم کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا,
گیمنگ پلیٹ فارم کے نام سے یہ سارے سو کالڈ نیمز دیتی ہیں یہ ویب سائٹس اور یہ ایپس اپنے آپ کو, تاکہ یہ آسانی سے گردش کر سکیں. تو اس زد میں وہ شخص آیا اور ڈکی کے اوپر الزام اس لیے ہے, اس کو اٹھایا اس لیے گیا کہ وہ اس چیز کو پاکستان میں ایز این انفلوئنسر لیڈ کر رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ ان کا ہیڈ تھا اور وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہا تھا. اب ڈکی کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا ہے NCCIA کے جو آفیسر ہیں جو اس کیس کی تفتیش کر رہے ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں اس کیس کو, ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ شخص معاشرے میں غیر اخلاقی گفتگو کرنے میں بھی ہمیشہ سے آگے رہا ہے, کیونکہ یہ روسٹنگ ویڈیوز بناتا تھا ڈکی, جس پہ بھی ریسنٹلی اس نے ایکسکیوز بھی کیا. میرا انٹرو بھی بہت لمبا ہو گیا, سوال بھی بہت لمبا ہو گیا, شارٹ کر کے اس طرف آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا لگتا ہے یہ کیس کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس شخص کے لیے؟ دیکھیں, یہ تو انویسٹیگیشن ٹیم جو ہوتی ہیں FIA کی, جو اسپیشل ونگ بنایا گیا ہے سائبر کرائم کے لیے, جس کو NCCI کہتے ہیں, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی. تو یہ دیکھیں, انویسٹیگیشن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص پہ, جیسے فرض کر لیں ہم بھی بیٹھے ہوئے, کسی بھی شخص پہ اگر ایک ایجنسی کو کسی پہ کوئی شک ہو جاتا ہے, شک کی بنیاد پہ قانون اس کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی قومی سلامتی کو کوئی نقصان ہے, کسی کی ذات کو کوئی نقصان ہے, یا کسی بھی شخص کو تھریٹ ہے کسی بھی میڈیا کے حوالے سے, سائبر کرائم کے حوالے سے, تو یہ ونگ کام ہی یہی کرتا ہے کہ اس کے پاس کہیں نہ کوئی ہڈن کمپلین ہوتی ہے, یا ان کی اپنی ایک انفارمیشن ہوتی ہے کہ جس کے اوپر وہ ورکنگ کرتے ہیں. اس میں ان کو جب کوئی چیز منظر عام پہ آتی ہے تو وہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں ان کا جاب ہی یہی ہے کہ وہ ان لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں, اور ان کو رائٹ ہے کہ اس کو کسٹڈی میں رکھتے ہیں اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرتے ہیں. جب وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے وہ جو کنسرن کورٹ ہوتی ہے, اس کی اسپیشل کورٹ ہوتی ہے, NCCI کے جو ادارہ ہے اس کی اسپیشل کورٹ ہے گی سائبر کرائم کی, تو وہاں پہ وہ جج کے سامنے اسپیشل جو خصوصی عدالت ہوتی ہے اس میں یہ پیش کرتے ہیں. وہاں پہ گرفتار کرنے کے بعد پھر یہ اپنی انیشیل کرتے ہیں ایک پروسیڈنگ, اس میں جو ہے وہ انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں. انویسٹیگیشن کے بعد پھر وہ خصوصی عدالت میں ریمانڈ لیتے ہیں. ریمانڈ لینے کے بعد پھر اس کو اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہے, اس ٹائم سرٹن پیریڈ پہ اپنی کنکلوڈ کرتے ہیں انویسٹیگیشن کو, اور پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ کریٹیکل ایک ہوتا ہے, کریٹیکل انفراسٹرکچر ہوتا ہے گا, تو اس میں کریٹیکل انفراسٹرکچر ہوتا ہے گا, اس کو بھی دیکھتے ہیں. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے گی کہ ہینیس کتنا ہے اس کا. دیکھیں نا, اس نے آیا صرف ایک ذات کو ہی نقصان پہنچایا, کسی شخص کو نقصان پہنچایا, یا صرف ایک مذاق کی حد تک تھا, یا ایک شخص نے کسی سلامتی, قومی سلامتی کے اوپر کوئی بات کر دی. فرض کر لیں کہ کسی بینک کو اس نے فراڈ کر کے, فارجری کر کے, یا اسپوفنگ کر کے, یا اسپیمنگ کر کے, اس طریقے سے کوئی اس طرح کی حرکت کری جس سے کہ قومی سلامتی کو نقصان ہو جائے, بینک کو لاس ہو جائے, کسی ادارے کو نقصان پہنچایا اس نے, سیکورٹی کو, جو آج کل سائبر سیکورٹی چل رہی ہے, سیکورٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کری کچھ. تو یہ تو انویسٹیگیشن کا ادارہ ہی اس چیز کو جو ہے نا جسٹیفائی کر سکے گا. فائنل جب وہ کنکلوڈ کرے گا اپنی انویسٹیگیشن کو, تو جب وہ انویسٹیگیشن کو کنکلوڈ کرتا ہے تو پھر وہ ایک چالان پیش کرتا ہے کورٹ میں. اوکے, جب وہ چالان پیش کرتا ہے کورٹ میں, تو وہ چالان پیش کرنے پہ اب عدالت کے اوپر گورٹ چلی جاتی ہے. صحیح. اب وہ بال جو ہے وہ عدالت کی کورٹ میں ڈال دیتی ہے انویسٹیگیشن ٹیم کہ بھئی ہم نے اپنی جو کنکلوڈ کری ہے انویسٹیگیشن وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم اس مدعے پہ پہنچے ہیں, فائنل ہم نے یہ کیا ہے کہ اس نے یہ خلاف ورزیاں کی ہیں, تو آگے عدلیہ جو ہے, عدالت جو ہے وہ اس کے اکارڈنگلی پھر اپنا فیصلہ کرتی ہے. اب وہ چالان میں پتہ ہے, وہ چالان میں چارج شیٹ جو بناتا ہے, اس چارج شیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اپنا پورا بتاتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے ان جو ہے نا ویب سائٹس پہ, ان لنکس پہ, ان ای میلس پہ, ان جگہوں پہ ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا, لوگوں سے معلومات کری, جن لوگوں نے کمپلین کری, جو لوگ گواہ آئے ان سب سے ہم نے, وہ اپنے ایک چالان میں لسٹ دیتا ہے گواہوں کی, اپنی ڈیوائسز کی, اور فورنزک رپورٹس پہ, ساری چیزوں پہ اپنے ایک وہ جو ہے وہ رپورٹ پیش کرتا ہے. اس رپورٹ کے اندر وہ اس کو کہتے ہیں چارج شیٹ. اس چارج شیٹ کو وہ اس کا کیس ہے. پھر اب وہ کیس کہلاتا ہے NCCI کا کیس. FIA NCCI یہ ایک اسپیشل برانچ ہے گی FIA کی جو سائبر کرائم کو ڈیل کرتی ہے. تو وہ کیا کرتی ہے, اس کا مطلب میں آپ کو بتا دوں پہلے, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی. ٹھیک ہے نا. اب وہ اپنا کیس کورٹ میں
پیش کر دیتی ہے کہ ہماری جو تحقیق ہے اس تحقیق کے مطابق اس پہ یہ بنتا ہے اور اس سزا کا یہ مستحق بنتا ہے ہمارے حساب سے, اور ہمارے پاس یہ گواہ ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ گواہ پہ اب اس کا کام ہے, اب جس نے یہ کیس بنایا ہے NCCI کا کام ہے کہ وہ اب عدالت میں اس کیس کو ثابت بھی کرے. اب ثابت کرنے کے لیے وہ عدالت ان کو کہے گی بھائی ٹھیک ہے آپ کی چارج شیٹ. اب یہ دیکھیں اب ڈسکریشن کس کے اوپر آ گئی, کورٹ کے اوپر آ گئی. اب کورٹ جو ہے اس چارج شیٹ کو ہو سکتا ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہ کرے, ایویڈنس کو لیک آف ایویڈنس سمجھے, وہ سمجھے کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ بھئی یہ ایویڈنس ناکافی ہے, وہ اس چارج شیٹ کو قبول ہی نہیں کرے, اور وہ بندے کی ضمانت کر اور وہ ضمانت تو بات کی, وہ تو ضمانت تو دیکھیں ضمانت وہ اریسٹ ہی نہیں کر رہی عدالت. جب ضمانت دیکھیں ڈفرینٹ چیزیں. ضمانت یہ ہوتی ہے کہ FIR ہو گئی, فرض کر لیں FIR ہونے کے بعد ضمانت کے لیے یہ ہے کہ ایک جو بھی انیشیلی چارج شیٹ جب وہ دیتا ہے, وہ چارج شیٹ پیش کرتا ہے, انٹریم چالان بھی وہ کہلاتا ہے, ایک انٹریم چالان یا انٹریم چالان سے پہلے بھی کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ بیل اپلیکیشن اس کا رائٹ ہے وہ موو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بیل اپلیکیشن موو کرے گا کورٹ میں. اب یہ ٹینٹیٹیولی کورٹ کی ڈسکشن ہوتی ہے کہ اس پیپر کو اس پولیس اس انویسٹیگیشن ایجنسی کی جو انیشیل رپورٹ ہے اس کے مطابق اس کو ٹینٹیٹیولی چیک کرے گا. ٹھیک ہے, یعنی اس کو بیفور کمپلیشن آف کیا نام ہے چارج شیٹ وہ اس چیز کو ٹینٹیٹیولی پولیس وہ انویسٹیگیشن ایجنسی کی رپورٹ کے اوپر وہ دیکھے گا. وکیل صاحب ان کے جو بھی ہوں گے وہ پیش ہوں گے عدالت میں, وہ دلائل دیں گے. اگر کورٹ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ کوئی لکونہ ہے, کوئی بیل بنتی ہے اس کی, تو وہ بیل دے سکتا ہے. ٹھیک ہے شہاب بھائی, ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں اس کیس پہ, تاکہ یہ تو انٹروڈکشن ہو گیا, آپ نے ایک بیسک چیزیں بتا دی کہ ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں, تاکہ آگے ایپیسوڈ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے جہاں جہاں بھی آپ کچھ بتا رہے ہوں گے تو انہیں یہ بیسکس یاد رہیں گی. اچھا, اب جو سیکشنز ڈکی پہ لگے ہیں, سعد الرحمان پہ لگے ہیں, وہ پیکا کے لگے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ پیکا ایکٹ ہوتا کیا ہے, پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پیکا کا کون کون سا سیکشن ڈکی پہ لگا ہے, پھر ہم اس کو بریفلی جو ہے وہ آگے. پیکا بیسکلی یہ جو ہے پریونشن آف الیکٹرانکس کرائم ایکٹ 2016 ہے. اوکے, ٹھیک ہے نا, یہ ایکٹ 2016 میں آیا تھا. اچھا, پریونشن یہ بیسکلی اس کا مطلب میں اردو میں بھی بتا دوں, یہ روک تھام ہوتی ہے سائبر کرائم کو روکنے کے لیے, ایک روک تھام کا ایکٹ بنایا گیا ہے. صحیح, تو یہ ہے پیکا بیسکلی. ٹھیک ہے. اچھا, اب پیکا میں جو دفعات اس پہ لگی ہیں ڈکی پہ, وہ ہے پیکا 13, 14, 25 اور 26. یہ 4 دفعات کی زد میں شخص آیا. اب مجھے بتائیں کہ پیکا 13, 14 کس لیے ہوتی ہے, پھر 25 اور 26 کس لیے ہوتی ہیں. دیکھیں پیکا کے جو 13 ہے, سیکشن 13 جو ہے پیکا کا جو سیکشن 13 وہ بات کرتا ہے فورجری کے اوپر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں پہلے یہ بتا دوں, پھر یہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, انٹر لنک ہیں گے. پہلے میں بتاتا ہوں سیکشن 22, پھر آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں. سیکشن 13 جو کہتا ہے وہ کہتا ہے فورجری, الیکٹرانک فورجری. فورجری مینس فورجری جعل سازی. اچھا, جعل سازی کیا ہوتی ہے؟ فراڈ. نہیں, دیکھیں سیکشن 14 فراڈ, الیکٹرانک فراڈ کو بات کرتا ہے. سیکشن 13 اب میں پہلے وہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا اور سننے والوں کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں, آسان ہو جائے گا. تو سیکشن 13 جو ہے نا وہ بات کرتا ہے فورجری. فورجری کہتے ہیں جعل سازی کو اردو میں. اور سیکشن 14 جو پیکا کا ایکٹ ہے گا وہ کہتا ہے الیکٹرانک فراڈ. اچھا, سیکشن 14 کے بعد آتا ہے, آپ نے بات کری سیکشن 25. سیکشن 25 جو بات کرتا ہے وہ اسپیمنگ کی بات کرتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے نا. اسپیم شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, آپ کے پاس اکثر جو ہے نا وہ جب واٹس ایپ پہ بات کر رہے تو وہ کہتا ہے اسپیم ہے, آپ رپورٹ کر رہے ہیں ساری چیزیں. تو اور چوتھا جو آپ نے بتایا 26, سیکشن 26. سیکشن 26 جو ہے وہ بات کرتا ہے اسپوفی پہ بات کرتا ہے. اسپوفی, ٹھیک ہے نا, اسپیم اور اسپوفی.
اچھا یہ چاروں سیکشن جو ہے نا ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب آپ کو ڈیفائن کر دوں میں کہ فرجری کیا چیز ہے. فرجری یہ چیز ہے کہ جیسے یہ پاکولا کی بوتل رکھی ہوئی ہے, نام لے لیا آپ نے, میں بتا رہا ہوں اس کو چھوٹی سی مثال کے لیے, برانڈ کے لیے ایک چھوٹا سا, اگر کوئی شخص اس برانڈ کو اس کو کیا نام ہے اپنی تصویر لگا کے اور پاکولا لگا کے, اوکے ٹھیک ہے نا, تو اور کہے کہ یہ پاکولا اس شخص کی, اب پاکولا کا مالک تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. کوئی ڈاکومنٹ ہے فرض کر لیں, کوئی ڈاکومنٹ جعلی بنا لینا, کوئی چیز کوئی ڈیوائس جعلی بنا لینا, کسی کی کمپنی کی چیز کو جعلی بنا کر پیش کر دینا, ٹھیک ہے, شناختی کارڈ جعلی پیش کر دینا, ڈومیسائل جعلی بنا دینا, یہ جعل سازی بتا رہا ہوں آپ کو. ڈاکومنٹیشن میں تبدیلی کر دینا, رد و بدل کر دینا, کسی بھی چیز میں رد و بدل کر دینا. اب رد و بدل کر دینے کے بعد آپ کو میں سیکشن 14 جو فراڈ ہے وہ میں آپ کو بتانے سے پہلے اسپیمنگ, جو الیکٹرانک اسپیمنگ ہے نا, وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. وہ کیا چیز ہے کہ وہی جو آپ نے جعل سازی کری ہے نا, ڈاکومنٹیشن میں جعلی چیزیں بنائی ہیں, اس چیز کو آپ نے میڈیا پہ, نیٹ ورک میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, لوگوں کی ای میلز پہ اور اس میں پھینکنا شروع کر دیا. صحیح. اور کافی لوگوں کو پھیلا دیا کہ یہ دیکھیں میں ایسے اکثر نظر آتا ہے, دیکھیں یہ ہے گا. اب وہ برانڈنگ کرنا یا پروموٹ کرنا, وہ چیز اس کی ہے نہیں. ہاں اوکے, سمجھ آ رہی ہے, وہ اس کی ہے نہیں اور وہ جعلی ہے, مگر اس نے پورا سوشل میڈیا پہ, واٹس ایپ پہ, میسیجز پہ, ہر جگہ اس کو کیا کہتے ہیں اشتہار لگانا, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا نارملی, اس کو آپ سمجھیں کہ مشہور کرنا, اپنی پروموشن کرنا کسی بھی چیز کی. اب وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ کر دیا. اسی آ گئی سیکشن 25 کی بات کر رہا ہوں. اب اسپوفی کیا چیز ہے؟ اسپوفی اس سے ریلیٹڈ ہے گی کہ آپ نے پھر اس کی غلط آئی ڈی بھی بنائی ہے, ایک غلط آئی ڈی بنائی. اس غلط آئی ڈی کو غلط نام سے, غلط طریقے سے, یعنی اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے آپ نے کسی اور کے نام سے آئی ڈی بنا لی, کسی اور کی شکل لگا دی. اس طریقے سے آپ نے اسپوفی کیا اور اس کو اسپیمنگ کری, پہلے اس جعل سازی کری. اس جعل سازی کو آپ نے پھر الیکٹرانک میڈیا پہ چلایا, سوشل میڈیا, واٹس ایپ, ہر جگہ چلایا. پھر آپ نے اسپوفی کی. اس اسپوفی میں جو ہے نا آپ نے کسی غلط آئی ڈی یوز کی. اب اس غلط آئی ڈی کو یوز کرنے کے بعد آپ نے اس کو فراڈ. اب فراڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فراڈ کیا ہے کہ وہ جو جعل سازی کری اور جو اس نے اسپیمنگ کی اور جو اس نے اسپوفی کی, وہ اس مقصد کے لیے کی, دھوکہ دہی سے, کہ لوگوں سے مال بٹورے. غرض یہ تھی, مقصد کیا آیا آخر میں, کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ بٹورنا, پیڈ پروموشن. بس مطلب یہ ہے کہ اس کو تو مال بنانا ہے نا, مین مقصد ہے. اس سے لوٹا کون؟ جو اس کے جعل سازی میں آ گئے, جنہوں نے پیسے دے دی اس کی ویڈیو دیکھ کے. اچھا سر, کہا یہ جا رہا ہے $10,000 سے $20,000 تک. یہ NCCIA کے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں, یہ ان کا بیان ہے کہ 10,000 سے لے کر $20,000 تک ڈکی نے, سعد الرحمان نے چارج کیا. تو یہ کوئی آپ اندازہ کر لیں تو اچھی خاصی اماؤنٹ ہے. دیکھیں یہ 25 لاکھ روپے تقریباً بن جاتے تقریباً. مگر بات یہ کہ اس میں دیکھیں یہ تو ان کی, دیکھیں کوئی بھی کمپلین کرے, میں ایک بات کر رہا ہوں, دیکھیں NCCI کی جو ہے نا ایک کمپلین پہ ان کی انویسٹیگیشن ہے. پولیس کی انویسٹیگیشن پہ کورٹ باؤنڈ نہیں ہے. دیکھیں کورٹ باؤنڈ نہیں ہے پولیس کی انویسٹیگیشن پہ. صحیح. آپ دیکھیں مجھ پہ الزام لگائیں کسی چیز کا, فرض کر لیں آپ نے, تو وہ ثابت بھی کرنا پڑے گا, تو یو ول ہیو ٹو بی پروف کرنا پڑے گا. پروف کرنے کا. اچھا اب ہم اور اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں, تو ہم جو آپ نے بھی سیکشنز کی ڈیٹیلز بتائیں پیکا ایکٹ کی, جو ڈکی پہ لگے ہیں, سر ان جرائم میں سزا کتنی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس جو سیکشن 13 ہے وہ تو 3 سال کی سزا ہے. ٹھیک ہے نا, اور جرمانہ بھی ہے. جرمانہ کتنا؟ تقریباً 5 لاکھ کے قریب جرمانہ ہے گا. اوکے ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں جو سیکشن 14 ہے گا اس میں 2 سال کی سزا ہے, مگر جو ہے 1 کروڑ تک کے جرمانہ, کیونکہ فراڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب سیکشن 26 اور وہ 2 مہینے کی سزا ہے, اس میں 3 مہینے کی سزا ہے, اور وہ جو ہے سیکشن 26 ہے گا اس میں بھی ایسی سزا ہے, 2-3 مہینے کی سزا ہے اور جرمانہ ہے ایسا.
دیکھیں دونوں سے کورٹ کی ڈسکشن ہے. اگر کوئی کیس ثابت ہو جاتا ہے اور NCCI ثابت کر دیتی ہے تو پھر یہ ہوگا کہ اس کو سزا ہو. اچھا سر یہ بھی پلیز بتائیے گا کہ 4 دفعات لگی ہیں, دفعات ہی کہیں گے نا ان کو, سیکشن 4 دفعات لگی ہیں, تو یہ بھی پاسبل ہے کہ چاروں میں ہی سزا ہو جائے یا چاروں میں سے کسی ایک آدھی میں سزا ہو؟ دیکھیں جب جرم کی چارج شیٹ ہوتی ہے نا تو کلیکٹیولی جو ہے نا سزائیں ہوتی ہیں. اوکے ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سیکشن میں جو ہے نا سزا دے دی 3 سال کی, تو جو سب سے بڑا سیکشن میں اگر سزا ہوئی تو آٹومیٹکلی وہ سیکشن جو ہے اس میں سزا ہوگی. مگر یہ بات ہے کہ پروف کس چیز پہ کرنا ہے, اس پروفی پہ پروف کرنا ہے کہ اسپیمنگ. تو پھر یہ 4 کیسز, 4 یہ کیسز 4 نہیں ہوتے سر, دفعات 4 لگانے کی کیا ریزن ہے؟ یہ انٹر کنیکٹڈ ہے نا ایک دوسرے سے. اس میں جو بھی مجھے نہیں پتا کہ وہ ڈکی کے کیس میں کیا ہوا, کیا پوزیشن تھی, میں نے اس کو سنا بھی نہیں ہے, مگر یہ بات ضرور ہے کہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن میں یا اپنی جو بھی انہوں نے انیشیل چیزیں دیکھی ہوں گی اس میں ان کو جو سمجھ آیا ہوا اس میں یہی سمجھ آیا ہوا کہ اس نے یہ 4 چیزیں شامل ہیں جو کری ہیں, جیسے میں نے ابھی ڈیفائن کیا آپ کو. اچھا کیس کو جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں نا تو خطرے کی گھنٹی ڈکی کے اوپر مزید بڑھتی جا رہی ہے. مجھے بتائیں کیا جائیداد پہ بھی زد آ سکتی ہے, جائیداد بھی ضبط ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اگر سزا ہو جاتی ہے, فرض کر لیں سزا ہو جاتی ہے, سزا میں جرمانہ اگر کورٹ نے دیکھیں بتایا میں نے آپ کو جیسے کہ 3 سال کی سزا ہے گی اس میں, تو 3 سال کی سزا ہے اور جرمانہ فرض کر لیں 50 لاکھ یا 5 لاکھ, میکسیمم 1 کروڑ تک کا بھی آپ نے بتایا. ویسے تو اتنا نہیں ہوتا, مگر یہ تو دونوں کورٹ دونوں چیزیں کر سکتی ہے, سزا بھی دے سکتی ہے جرمانہ بھی دے سکتی ہے, یا صرف جرمانہ دے گی سزا نہیں دے. ٹھیک ہے نا, کورٹ کا فیصلہ. ہاں کورٹ دیکھے گی نا, کورٹ یہ بھی تو دیکھے گی نا کہ وہی کورٹ دیکھے گی نا اپنے حساب سے بہتر تو فیصلہ. اب وہ جو فیصلہ کرتی ہے اگر اس میں جرمانہ لگا ہے اس کے اوپر اور جرمانہ ہیوی ہے اور وہ پے نہیں کرتا تو پھر کورٹ اس کی کوئی بھی چیز کو اٹیچ کر سکتی ہے. اوکے, اس کی کسی بھی چیز کو اٹیچ کر سکتی ہے. اس صورت میں جائیداد پہ بات آ سکتی ہے اگر تو وہ جرمانہ اس کی پرسنلی ہوگی. پہلی چیز ہے اس کی پرسنل چیز ہوگی, کوئی بھی پیسہ ہو, بینک اکاؤنٹ ہو یا کوئی اس کی اپنی جائیداد ہو تو پرسنل ہوگی. تو اس کو کورٹ جو ہے وہ اگر سمجھتی ہے کہ یہ نہیں پے کر پا رہا اور وہ کہتا ہے, خود کہے گا, کیونکہ اگر کورٹ نے اس کو سزا نہیں دی ہے, 2 باتیں, اگر اس کو سزا نہیں دی اور صرف جرمانے کا بولا ہے تو کورٹ سے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میری چیز ہے, یہ بیچ کے آپ لے لیں, میں نہیں پے کر سکتا. ٹھیک ہے, اگر کورٹ جب فیصلہ سنا دے گی تو کیا پھر ایسی بھی کوئی درخواست دائر ہو سکتی ہے اس کے اینڈ سے کہ مجھے معاف کر دیا جائے یا جرمانے میں کمی کر دی جائے یا سزا میں کمی کر دی جائے؟ ایسی بات ہے کہ جو سزا ہوتی ہے یا جزا ہوتی ہے وہ تو اینڈ میں ہی ہوتی ہے, پین کی نب ٹوٹ جاتی ہے بس وہاں نب سمجھے ٹوٹ گئی. اب وہ سزا دے دی, اب اس کو اپیلیٹ ٹربنل ہے گا, وہ اپیلیٹ کورٹ میں جائے, اس میں جا کے اپنی چیز کو کہے. مگر بات یہ ہوتی ہے کہ سزا ہو گئی ایک چیز کی یا جزا ہو گئی تو اس کے بعد صرف اپیلیٹ کورٹ ہی اس کو دیکھ سکتی ہے اور کوئی نہیں. وہی نا, مطلب اپیل کر سکتا ہے, درخواست ڈال سکتا ہے کہ میری سزا کم کر دیں, ڈال سکتا ہے. مگر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایویڈنس یعنی صحیح ہے, مضبوط ہیں اور سزا بالکل صحیح ہوئی تو اپیلیٹ کورٹ اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دے گا, اس کی ڈسمس کر دے گی جو اپیل ہے. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ کیا نام ہے یہ جو کورٹ نے فیصلہ دیا ہے غلط ہے گا تو اس پہ وہ کنسیڈر کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا شہاب بھائی مجھے بتائیں کہ یہ جو ایکٹس ہیں وہ ہیں, دفعات لگی ہیں, سیکشنز ہیں, کیا یہ قابل ضمانت ہیں؟ ضمانت کے چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں 3 سال تک کی جو بھی سیکشنز ہوتے ہیں وہ نان پراپرٹی کلاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو جو 3 سال تک کی سزا ہوتی ہے نان پراپرٹی کلاس ہوتی ہیں, اس میں یہ بیلیبل آفینس ہوتے ہیں. تو بیلیبل آفینس میں, مگر اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اس میں ایک چیز ہے, ایک وہ ہے کریٹیکل انفراسٹرکچر. ٹھیک ہے, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ ہے تو 3 سال کی, 2 سال کی اور 2 مہینے کی. اس میں آتی ہے ایک کریٹیکل انفراسٹرکچر. کریٹیکل انفراسٹرکچر اگر شامل ہوا اور کوئی شدت ہوئی, ہینیس ہوا, کوئی اس کے اندر ہینیس پن ہوا, جیسے کسی کی اس کی ان حرکتوں کی جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کسی کی کیا نام ہے کوئی بہت بڑا ملک کو نقصان پہنچتا ہے, کسی بینک کو, کسی ادارے کو, کسی کمیونٹی کو, کسی بھی شخص کو کوئی ہینیس ہو جاتا ہے معاملہ اور وہ اس کا چین ایسی ہے کہ وہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کریٹیکل انفراسٹرکچر میں آتا ہے, تو پھر وہ 7 سال 8 سال بھی سزا ہو سکتی ہے اور اس میں جرمانہ بھی ہیوی ہو سکتا ہے. یہ کورٹ کی ڈسکریشن پہ ہے گا. یہ NCCI جب کیس کو پروسیڈ کرے گی اور ثابت کرے گی
تو یہ جب کی بات ہے. جب ثابت ہو جائے گا تو پھر یہ چیز ہو سکتی ہے, مگر اس میں سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ یہاں پہ تھوڑی سی ہو جاتی ہے جب کرٹیکل انفراسٹرکچر آئے. ٹھیک ہے. اچھا شہاب بھائی, اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اس پروموشن کے پیسے ڈکی کو سعد کو ریسیو ہوتے تھے, یا پھر دوسرے ممالک سے اس چیز کے وہ پیمنٹ آتی تھی اس کو, وہ ظاہر ہے موبائلز نکلے, لیپ ٹاپ نکلا ہے, ڈیٹا جب چھانٹا ہے ادارے نے, جب چھان بین مزید کی ہے, تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو ہزاروں ڈالرز آ رہے تھے سر, یہ غیر ملکی تھے. آبویسلی وہ جو بھی بندہ اس ایپ کو یا اس پلیٹ فارم کو ڈیل کر رہا ہے وہ باہر سے ہی پیسے بھیج رہا تھا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پیسے انڈیا سے آ رہے تھے, یعنی کہ انڈیا سے بھی پیمنٹس کے کچھ معاملات ڈکی سے پتہ چلیں, نکلیں تفتیش کے بعد. مجھے بتائیں یہ چیز کتنی اس شخص کے لیے, اس شخص کو مشکل میں ڈال سکتی ہے کہ ایک تو فنڈنگ ہونا باہر سے, دوسرا ایک اس کام کے لیے جو کہ کام ہی انلیگل ہے, تیسرا یہ کہ انڈیا سے ہونا, تو یہ چیز اس کیس کو کتنا مشکل بنا سکتی ہے ڈکی کے لیے. دیکھیں, اگر کسی شخص نے یعنی سائبر کرائم والوں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اس کو فنڈنگ کسی باہر ملک سے ہو رہی ہے, اور فنڈنگ بھی اس ایک دشمن ملک سے ہو رہی ہے, یہ تو ایک بہت ہی زیادہ ہینیس بات ہو جاتی ہے, تو یہ ہینیس کرائم میں آتا ہے. جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ کسی کو نقصان املاک کو پہنچنا یا انڈیویجولی, تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. یہ اس سے زیادہ ہے ہائنس, یہ ہینیس سے, کیونکہ یہ قوم اور وہ اس کی ملک کے خلاف جاتی ہے. یہ ہینیس کرائم میں آتا ہے. ہینیس کرائم میں دیکھیں, جب آپ دشمن مجھ سے فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ جو ہے پھر یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. کوئی بخشش نہیں. غداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا ملک میں, جب آپ کے علم میں یہ بات ہے اور پورا پاکستان اس بات کو جانتا ہے کہ انڈیا ہمارا ایک دشمن ہے, اور دشمن سے آپ کی فنڈنگ لینا ہے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ سلام دعا بھی, اور خاص طور پہ آج کل آپ جانتے ہیں حالات جنگی حالات ہیں. بالکل. تو یہ تو بہت ہی خطرناک حالات ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ میں دیکھیں ڈکی کا کیس مجھے پرسنلی میں نے اسٹڈی نہیں کیا, نہ میں ڈکی کے کیس کے بارے میں جانتا ہوں صحیح, مگر میں ایک نارمل ایک بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص انڈیا سے اگر فنڈنگ لے رہا ہے اور اس کا کہیں پہ اس طرح کے الزامات ہیں, تو پھر یہ کورٹ میں اگر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر یہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. اور سزائے موت کے علاوہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے, اس کی تمام جائیدادیں بھی ضبط ہو سکتی ہیں, اور کم سے کم یہ ہے کہ اس کو ایک 7 سال کی سزا تو ہو ہی سکتی ہے, ایک کم سے کم, اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے اور وہ بھی فنڈنگ. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے اس کی کوئی باقاعدہ دفعہ تو نہیں لگی نا اس پہ؟ نہیں, پی کا 13, 14, 25, 26 میں ایسا تو مجھے ایف آئی آر کے بارے میں بتایا کہ ایف آئی آر میں سیکشن 13, 14 اور 25 اور 26 لگی ہے, تو وہ اس میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. ڈیورنگ کیس کوئی جیسے NCCIA کا کیس ہے, تو ڈیورنگ کیس کی جو پروسیڈنگ ہے اس کے دوران بھی مزید لگ سکتی ہیں دفعہ. دیکھیں ہائی ٹریجن میں آتی ہے یہ چیز, جو ہائی ٹریجن آتی ہے. ہائی ٹریجن کا مطلب ہوتا ہے غداری, ملک سے غداری. ٹھیک ہے نا. دوسرے ملک سے فنڈنگ کا ہونا, وہ بھی دشمن ملک سے, تو وہ ایک زمرے غداری میں, اور یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کے اوپر اگر یہ ثابت کر دیا تو پھر اس پہ سزا بھی سخت ہو سکتی ہے. بہت مشکل میں آیا ہوا ڈکی. اچھا شہاب بھائی, سب سے امپورٹنٹ چیزوں میں سے ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ آپ اس چیز پہ بھی روشنی ڈالیں کہ یہ جو کیسز ہیں جیسے NCCIA, FIA کا ایک سب ادارہ اگر کہا جائے تو غلط تو نہیں ہوگا. NCCI بیسیکلی یہ FIA کا ایک ونگ الگ بنا دیا ہے. FIA کے بہت سارے ونگ ہیں, تو ٹھیک ہے, اس میں یہ بھی ونگ. اب یہ جو NCCIA کا کیس ہے یہ کون سی کورٹس میں چلتا ہے نارملی؟ سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, کیا معاملات ہوتے ہیں؟ یہ اس کی یہ جو سائبر کرائم کے جتنے بھی کیسز ہیں اس کی اسپیشل کورٹ, خصوصی عدالتیں بنائی ہوئی ہیں. میں نے ڈسکس کیا تھا ابھی, تو اس میں یہ خصوصی عدالتیں ہیں, اسی میں ٹرائبل ہے سارا. ان کو تھوڑا سا اور آپ بتا سکتے ہیں کھول کے کہ خصوصی عدالتیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ یہ چیزیں عدالتیں تو خصوصی, جیسے اب جیسے دہشت گردی کی عدالت ہے, تو دہشت گردی کی عدالت اینٹی ٹیررزم کوڈ میں چلتی ہے, اسپیشل کورٹ ہے. اوکے. اسی طریقے سے جو کیا نام ہے منشیات کی کورٹ, تو منشیات کی بھی خصوصی عدالتیں ابھی بنی نہیں ہیں مگر بنا رہے ہیں.
منشیات کے یہ الگ ونگ بنا صحیح صحیح صحیح. اسی طریقے سے بہت ساری یعنی آپ لگا لیں کہ بینک ہے گا, بینک کی بھی انہوں نے اسپیشل کوڈ بنائی ہوئی ہیں. تو یعنی مختلف جیسے جیسے ونگ ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک سیشن جج ہوتا ہے, اس کی جو ڈسٹرکٹ سیشن جج نارمل کیسز زیادہ تر دیکھتے ہیں یا مجسٹریٹ وغیرہ, تو وہ وہاں پہ وہ نارمل پریکٹس ہوتی ہے. نارمل سے جو پینل کوڈ میں کرائمس ہیں گے, جو پولیس بیس ہیں گے, تو وہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ نارمل کوڈ پہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کمنگ بیک ٹو دا ڈکیز کیس, مجھے یہ بتائیں کہ ڈکی کو اریسٹ کیا گیا ایئرپورٹ سے. جی ٹھیک ہے. اب کیا جب کمپلینٹ تھی یا جو بھی معاملات تھے, ادارے نے جب کارروائی کرنی ہے تو اس نے کرنی ہے. کوئی بھی شخص اگر انلیگل ایکٹیویٹی کرے گا تو ادارہ اس پہ ضرور ایکٹیو ہوگا, اور ایکٹیو ہوا اور ادارے نے ایکشن لیا. تو NCCIA کے لیے کیا مشکل تھی کہ اسے گھر سے اریسٹ کرتے؟ ایئرپورٹ سے ہی اریسٹ کیوں کیا؟ یا وہ جو ECL میں نام ہے یا پتہ نہیں کون سی لسٹ ہوتی ہے اس میں جو نام آیا وہیں کیوں نام آیا؟ اس کو ڈائریکٹ وہ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا ان دفعات میں؟ یہ جو 13, 14 پی کا 25, 26 ان میں کیا ڈائریکٹ جا کے اریسٹ نہیں کر سکتے تھے؟ ویسے تو دیکھیں یہ کوگنیزیبل آفینس ہے. کوگنیزیبل آفینس بولتے ہیں قابل دست, یعنی ڈائریکٹ اس کو اختیار ہے اتھارٹی کو کہ وہ اریسٹ کر لے. یعنی ایک ہوتا ہے نان کوگنیزیبل, اس کی ایگزامپل بھی دیجیے گا. کوگنیزیبل ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے نان کوگنیزیبل. کوگنیزیبل آفینس وہ ہوتے ہیں جس میں کہ ڈائریکٹ جو ہے اتھارٹی پولیس وہ کسی بھی شخص کو جرم پہ فوراً گرفتار کر سکتی ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور کیا نام ہے ناقابل دست اندازی جسے کہتے ہیں نان کوگنیزیبل, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ وارنٹ لینا پڑتا ہے گا. ٹھیک ہے نا. تو جب تک کہ کنسرن کورٹ اس کو وارنٹ نہیں دے گی وہ اس کو ریٹ. ٹھیک ہے. شاہد بھائی کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں پلیز ایسے کسی جرم کی جس میں؟ دیکھیں جیسے آپ نے مجھے ذکر کیا کہ ایئرپورٹ سے ہی کیوں اس کو اریسٹ کیا گیا. دیکھیں نارملی جو ہوتا ہے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر کیسز ہوتے ہیں یا کسی کے اوپر کیس بنا ہوتا ہے یا وہ بندہ مل نہیں رہا ہوتا ایجنسیز کو, پولیس کو, اداروں کو, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا ECL میں وہ نام ڈال دیتے ہیں. ECL یہ ہوتا ہے کہ کنٹرول ایگزٹ لسٹ ہوتی ہے کہ جو ایئرپورٹ پہ لگی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. تو اس میں ECL میں ہو سکتا ہے اس کا نام ہو, تو اس نے جیسی انٹری ماری ہو ایئرپورٹ پہ تو اس کا نام جیسی پنچ ہوا ہو تو ان کو آٹومیٹکلی ان کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ بندہ یہاں پہ آئے گا. تو وہ ان کی ٹیم FIA تو آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹ پہ موجود ہوتی ہے, تو وہ فوراً اسی وقت اس کو اریسٹ کر لیا ہوگا. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو 13, 14, 25, 26 پی کی دفعات لگی ہیں, جی کیا یہ دفعات ECL میں نام ڈالنے والی ہیں یا پھر ان دفعات پہ گھر سے بھی اٹھایا جائے؟ جیسے آپ نے پہلے مجھ سے ذکر کیا کہ اس پہ ہم انڈین فنڈنگ کا بھی الزام ہے. تو دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کے اوپر نہیں, وہ تو یہ آگے چل کر پتہ چلا نا سر, جب اس کو اریسٹ کیا اس کے اثاثہ جات کو ہل جل ہوئی, جی تب چیزیں اور فنڈنگ مسئلہ یہ میں آپ کو بتاؤں اس میں تھوڑا سا مالی معاملات میں لوگوں کی کمپلینس ہوں گی, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ ECL میں انہوں نے احتیاطاً نام ڈالا ہو. ٹھیک ہے. یا ضروری نہیں کہ وہ ECL میں نام ہو, اس کا کیا نام ہے وہ کسی نے مخبری کری ہو, انفارمیشن دی ہو کہ بھائی یہ بندہ ایئرپورٹ جا رہا ہے, تو ایئرپورٹ سے کسی نے کہا نہیں ECL میں ہی نام تو وہیں تھا, ایئرپورٹ پر روک کر ادارے کو انفارم کیا گیا اور سر موقع پہ پرچہ ہوا ایئرپورٹ پہ ہی نا, موقع پہ پکڑا ہے. اب واللہ عالم کہ اس کو وہاں FIA کے آفس لے جا کر پرچہ ہوا ہے, جو بھی ہوا بڑی کوئک اس کے اوپر جو ہے ایکشن ہوا ہے. اور اس سے جڑتا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں اپنی نالج کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی, کہ جیسے ہی یہ 13, 14, 25 اور 26 دفعات اس پر لگی ہیں, ٹھیک ہے, کیا اگین سوال میرا وہی آ رہا ہے, شاید میں نہیں سمجھ پایا, گھر سے کیوں نہیں اٹھایا؟ دیکھیں یہ تو ایجنسی ہی بتا سکتی ہے کہ گھر سے انہوں نے کیوں نہیں اٹھایا. دیکھیں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت سارے معاشرے میں ایسا ہے کہ لوگوں کے گھر ہی ٹریس نہیں ہوتے. سچی بات ہے, بہت سارے لوگ پاکستان کا اتنا بڑا نامور یوٹیوبر. نا ایک بات سنیں, دیکھیں ایک چیز آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ کہیں پہ بھی اس شہر میں آپ کا ٹھکانہ, بعض لوگوں کا ٹھکانہ ایک نہیں ہوتا. دیکھیں نا, ایک بندہ یہاں رہ رہا ہے, وہاں رہ رہا ہے, پھر کہیں چلا جاتا ہے, موبائل نمبر چینج کرتا ہے, ٹریس آؤٹ نہیں ہو پا رہا.
دیکھیں ٹریس آؤٹ نہیں ہو پا رہا. ان دی اینڈ وہ لوگ ECL میں یا ایسے پاسپورٹ آفس میں یا نادرا میں اس کے CNIC بلاک کر کے ECL میں نام ڈال کے اور پاسپورٹ آفس میں نام بلاک کر کے اس لیے کرتے ہیں کہ جیسے وہ ان جگہوں پہ آئے گا تو پلٹ کے ایک دن تو آنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ادارہ جو ہے وہ کسی بھی ملزم کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈلوا سکتا ہے یا اس کے لیے ادارے کو باقاعدہ طور پہ کوئی پرمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ اس میں ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ پرمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے, اس کی پرمیشن لینی پڑتی ہے, اور پرمیشن جو ہے وہ لے تو پھر جو ہے اس پہ کیا نام ہے وہ اس کا ECL میں نام ڈالتا ہے, اس کی پرمیشن دی جاتی ہے. سر مجھے تو کیا سب کو ہی لگتا ہے, آپ بھی جو مسکرا رہے ہیں آپ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ اس کا گھر بھی سب کو پتہ ہے, اس کی ایک ایک سیکنڈ کی منٹ کی ایکٹیویٹی بھی سب کو پتہ ہے. کیونکہ دیکھیں سائبر کرائم کے خلاف کام کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس ادارے ہیں نا تو سر وہ کام کر بھی رہے ہیں. اگر وہ کام کر رہے ہیں نا تو اسی لیے اتنے بڑے یوٹیوبر پہ ہاتھ ڈلا اور اس کی بھی چھان بین ہوئی. سر اگر یہ ہوا نا تو پھر اس کا انسٹاگرام کا جو ایک کمیونٹی بنتی ہے جس کے اندر میں چونکہ خود ذاتی طور پہ ایک انفلوئنسر بھی ہوں, تو ہم نا اپنی ایک ایک منٹ کی ایک ایک پل کی خبر اپنی آڈینس کو دیتے ہیں. بالکل. اب اگر آپ میرے پاس مہمان ہیں تو کیا پتہ میں سٹوری لگا کے بیٹھا ہوں کہ جی آج میرے پاس شہاب بھائی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے جیسے ادارے ہمارے نا اسٹرانگ, واللہ میں سچی بات کر رہا ہوں, مجھے بڑا مان ہے ان اداروں پہ کہ یہ کوئک ایکشن لیتے ہیں اور سر ان کو سب پتہ ہے کہ کون کس وقت کہاں بیٹھا ہوا ہے کیا نہیں. واللہ علم جنہوں نے اس کیس پہ انویسٹیگیشن کی ہے ہی نوز بیٹر کہ کیا معاملات ہو سکتے ہیں کیا نہیں ہو سکتے, جس کے اکارڈنگلی انہوں نے ساری کارروائی کی. لیکن میں نے آپ سے یہ سوالات اس لیے کی تاکہ عام عوام تک یہ بات پہنچ جائے کہ یہ سارے کیسز کس طرح ان پہ فالو اپ ہوتا ہے. خیر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور بہت بڑا نام ہے پاکستان کا, رجب بٹ. آپ کو نہیں پتا؟ سر وہ آتا رہتا ہے, میں نے دیکھا ہے. اچھا میں نے کہا شاید یوٹیوب پہ آتا رہتا ہے. دیکھا ہے نا آپ نے رجب بٹ کا پتہ ہے؟ چہرہ تو میرے یاد نہیں مگر یہ کہ یوٹیوب پہ دیکھا. ٹھیک ہے. رجب بٹ بھی جو ہے وہ آپ سے یہ سمجھ لیں کہ نمبر 1 پاکستان کا یوٹیوبر اس وقت وہ ہے. اب جس ایپلیکیشن کی جس اس ایپ کی پروموشن ڈکی نے کی, اس کی پروموشن رجب نے بھی کی ہوئی ہے اور بھی بہت سارے انفلوئنسرز نے کی ہوئی ہے. اور NCCIA کے وہ انویسٹیگیشن آفیسر کا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ صرف ایک نام نہیں ہے, آنے والے وقت میں ویری سون باقیوں پر بھی جو ہے اسی طرح کی کارروائی کی جائے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جب کارروائیاں شروع ہوں گی تو یہ تو بیچارے سارے زد میں آ جائیں گے؟ ابھی میں تھوڑا سا آپ کے پاس پرسنلی آ رہا ہوں کہ آپ کی اپنی رائے کیا ہے. میری رائے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ادارہ جو ہوتا ہے, حکومت جو ہوتی ہے, ایک ادارے ہوتے ہیں جو ہمارے ادارے ہیں, ان کو سب پتہ ہے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ 80% آبادی جو ہے ہماری الٹریٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اس الٹریسی میں ضروری نہیں ہے کہ وہ نارمل میٹرک والے ہوں, ایسی الٹریسی ہے جو بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جن کو انٹرنیٹ کے بارے میں نہیں پتہ, اس کے یوسیج کے بارے میں نہیں پتہ. اور جیسے آج کل واٹس ایپ پہ آپ کے سامنے ہی ہے, واٹس ایپ پہ کوئی بھی میسیج آتا ہے انسان لے کے فوراً ہی جو ہے نا اس کو فارورڈ کر دیتا ہے. سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ کوئی چیز آتی ہے اس کو فوراً ہی فارورڈ کر دیتا ہے گا. تو ادارے جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ اٹھا کے کوئی بھی بیچارے نے کسی نے ایسی فارورڈ کر دیا اور کسی, وہ ایک پورا جب تک ان کے پاس کوئی سالڈ پروف نہیں ہوتا اور ان کو یہ کنفرم نہیں ہوتا ذہنی طور پہ, دیکھیں وہ ابھی نہیں چاہتے کہ کسی کو بلا وجہ تنگ کریں. ان کی بھی جب تک ان کے پاس سالڈ ریزن نہیں ہوتا, سالڈ پوائنٹ نہیں ہوتا, یا ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہوتی جس سے کہ ان کو یہ لگتا ہے. جس وقت دیکھیں ان کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے, اس ریڈ لائن پہ کوئی بھی شخص جب قدم رکھتا ہے نا, کوئی بھی شخص اس کی ریڈ لائن پہ جب آپ قدم رکھیں تو وہ پھر فوراً جو ہے نا ایکشن لے گا. پھر تو ظاہر ہے بخشش نہیں ہے, ایکشن پھر تو نہیں ہوتی. وہ ان کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے, اس ریڈ لائن پہ دیکھتے ہیں بھائی فرض کر لیں میں ہوں, میں نے یہاں تک کرا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ کہتے ہیں اوکے اوکے اوکے, مگر میں نے جب ان کی ریڈ لائن کراس کروں گا تو وہ پھر مجھ پہ بھی ایکشن. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک تو پروموٹ کیا, چلو ایک بار کر دیا پتہ نہیں ہوگا, بالکل, پھر کیا, پھر اس سے ملتا جلتا ایک اور کر دیا, پھر کر دیا. اب انہوں نے دیکھا ہوگا, سوچا ہوگا کہ بھائی اگر یہ کر رہا ہے تو پیسے بھی لے رہا ہوگا. پھر انہوں نے پیسوں پہ نظر ماری, ان کا اتنے پیسے لے رہا ہے,
پھر ہم یہ چیک کر لیتے ہیں کہ فنڈنگ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے یوں اسٹیپ بائی اسٹیپ ادارہ پہلے دیکھتا ہے اچھی طرح, اس کے بعد اداروں کو ادارہ پوری جب تک اپنی پوری اس کے اوپر سالڈ انفارمیشن نہیں ہوتی نا تو وہ اس طرح سے نہیں ہوتا. دیکھیں آپ جانتے ہیں پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں, الحمدللہ ایسا ملک ہے کہ وہاں پہ کسی نہ کسی کے کوئی نہ کوئی جان پہچان نکل آتی ہے, اور وہ چھوٹے موٹے معاملات تو وہ لوگ ویسے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے. مگر یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر کوئی بہت بڑا ریزن ہوتا ہے ان کے پاس تو پھر وہ کیس کو فالو بھی کرتے ہیں, اس کی انویسٹیگیشن بھی کرتے ہیں, بندے کو گرفتار بھی کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کورٹ میں بھی پیش کرتے ہیں. بالکل, کیونکہ میں یہ بات تو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں بحیثیت پاکستان کا ایک جوان کہ شہاب بھائی جب بات ملک کی آئے گی نا, جب بات ہماری ملت کی عزت تک اس کی آنچ آنے کا کوئی خدشات ہوں گے نا, تو پھر تو سر کتنی ہی بڑی سورس کوئی بھی لگا لے پھر بخشش نہیں ہے. اور یہ میرے معاشرے کی اداروں کی اچھی بات ہے. خیر بات کو تھوڑا سا اور آگے لے کر چلتے ہیں. مجھے بس آخری ایک میرا سوال ہے, وہ یہ ہے جسمانی ریمانڈ. ایک لفظ ہی ایسا ہے کہ سننے والے کو لگتا ہے کہ لو جی لتر پریڈ ہی ہے, تو یہ اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ جسمانی ریمانڈ کیا ہوتا ہے. دیکھیں جسمانی ریمانڈ ایک ادارے, پولیس, انویسٹیگیشن ایجنسیز, یہ لوگ کورٹ میں جب جاتے ہیں کسی شخص کو بھی گرفتار کرتے ہیں تو ان کا اختیار ہوتا ہے کورٹ سے, وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری انویسٹیگیشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو ہمیں اس بندے کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اپنی انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کر لیں. تو کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں لے لے یا اس کو پولیس کے پاس ریمانڈ کر دے. ٹھیک ہے, یا ایجنسی کے پاس ریمانڈ کر دے. جوڈیشل کسٹڈی میں کیا ہوتا ہے؟ جوڈیشل کسٹڈی میں وہ جیل چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ریمانڈ میں وہ پولیس کو واپسی دے دیا جاتا ہے یا ایجنسیز کو, جو NCCI ایجنسی ہے, جیسے FI ایجنسی ہے, جو بھی ایجنسی ہوگی اس کو وہ مطلب اب یہ جب کسٹڈی اس کو دے دیتے ہیں, اس کسٹڈی پہ پھر وہ انویسٹیگیشن اپنی کرتے ہیں کمپلیٹ. ٹھیک ہے, بندے کو اندر ہی رکھتے ہیں حوالات میں اور اپنی کارروائی جاری رکھتے ہیں. انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس ہوتا ہے, جو بھی انویسٹیگیشن آفیسر, اور وہ انویسٹیگیشن آفیسر کی ذمہ داری ہے, پھر وہ شخص اس کی ذمہ داری میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چھتر پریڈ بھی ہوتی ہے یار پاکستان میں ہو تو ہمیں پتہ نہیں ہے, یا چھتر پریڈ کے بغیر کوئی بندہ اگلتا ہے پیار محبت سے کوئی؟ یہ بھی ہے, پیار سے تو کوئی پیار سے تو جو ہے نا آپ بولو گے تو وہ تو جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا. مگر آپ نے کبھی سنا, ایک بات ہے لوگ ایجنسیوں کو پولیس کو بولتے ہیں, میں وکیل ہوں, میں جانتا ہوں ہے چھتر پریڈ ہوتی ہے, ہم لوگوں نے بھی بچپن سے یہاں تک گزاری ہے زندگی. آپ ایک بات بتائیں, کبھی آپ نے سنا کہ وہ کیا نام ہے بندہ جو بھی چھتر پریڈ ہوئی, لاکھوں میں کوئی ایک آدھ کیس آیا ہوا کہ کوئی بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جو بندہ باہر آتا ہے اس کو بتایا چھتر پڑی ہوگی, مگر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بندے کو جو نا مطلب وہ تشدد نہیں ہے, وہ تھوڑا پریشرائز کرتا ہے. ان کو تشدد نہیں ہوتا, ان کو ماننے کا ایک, ان کو بھی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ کہاں ماننا ہے کہاں نہیں ماننا, کہ بندہ اگل دے. تو ظاہر ہے وہ اتنا سا ٹارچر تو ایک ملزم پہ مجرم پہ پھر وہ ہوتا ہے. کہ دیکھیں ماں باپ بھی ہوتے ہیں نا, ماں باپ بھی ہوتے ہیں, بچہ کوئی حرکت کرتا ہے تو تھپڑ وپڑ مارتے تو اگلتا ہے نا. وہ ایسے بچہ تو بولتا ہے نہیں میں نے تو نہیں کیا, کوئی بندہ بچہ گھر کا بھی بچہ بولتا ہے کہ میں نے کیا نہیں, غلطی کر کے کبھی کس نے مانی ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا, وہ مارتے ہیں اپنے طور پہ کرتے ہیں. ہاں بہت سارے لوگ دیکھیں اداروں میں بہت سارے کالی بھیڑے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ میں یہی کہوں کہ بالکل وہ بھی دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے سارے, مگر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کات ہوتا ہے اس کا ذہنی طور پہ وہ تشدد پسند ہوتا ہے, پھر وہ ہاتھ صاف کرتا ہے, تو وہ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. مگر یہ کہ میری اپنی پریکٹس میں اتنا عرصہ وقت گزرا ہے تو ایسا میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے بلا وجہ کسی کو کرا ہو. اوکے, خیر اچھی دعاؤں کے ساتھ, اچھی امید کے ساتھ یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. کوئی بھی شخص اگر مشکل میں ہے, اور اگر تو کورٹ کچہری کی مشکل میں, تو اللہ تعالیٰ اسے سب سے پہلے تو ہدایت دے اگر اس نے کچھ غلط کیا بھی ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے کچھ الیگل کیا ہے تو اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ ہے وہ ہے, پھر اللیگل از اللیگل. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ ہر اس غلط کام سے بچو جو تمہارے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے. ہمیشہ رزق حرام سے بچو جو تمہارے لیے مشکل پیدا کرے گا ہی کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا, واللہ ہرگز میں نہیں کہہ رہا کہ ڈکی نے کوئی ایسے معاملات کیے ہیں نہیں کیے, وہ ادارے چھان بین کر رہے ہیں, وہ بہتر اس چیز کو کورٹ سے فیصلہ لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اصل معاملات ہیں کیا. لیکن جوانوں تمہیں میرا یہی میسیج ہے, خدا کی قسم میرا دل کیوں نہیں چاہتا شارٹ کٹس لینے کا, میرا دل کیوں نہیں چاہتا کہ اتنے زیادہ پیسے جب بلک میں آ رہے ہیں, سر کوئی ریزن ہو سکتی ہے,
اگر مجھے کوئی بندہ بولے کہ سہیب بھائی یہ ایپ پروموٹ کر دیں اور نارملی اس کے اتنے 1000 چارجز ہوتے ہیں لیکن سہیب بھائی آپ مجھ سے 1 ملین لے لیں, تو سہیب بھائی نے صرف ملین پہ منہ نہیں کھول لینا, پھاڑ لینا, یہ بھی سوچنا ہے کہ وہ آخر کام ایسا ہے کیا جس کے وہ 10,000 کے بجائے مجھے 10 لاکھ روپے دے رہا ہے. جی ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں سوچ بچار کے ساتھ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے پروردگار. حضرت تھینک یو سو مچ. شہاب بھائی آپ آئے, اور میں بالکل اندازہ کر سکتا ہوں کہ آپ صبح 5 بجے اٹھنے والے شخص ہیں اور اس وقت ٹائم ہو گیا ہے 12:23, 12:23 AM. سر آخر میں 30 سیکنڈز ہیں, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز کہہ. بس میری اپنے نوجوانوں سے, اپنے لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے اور ایک ایڈوائس بھی ہے کہ دیکھیں زندگی بہت لمیٹیڈ ہے. کھانا انسان نے 2 ٹائم کا ہی ہے, اور سونا چاہے وہ کسی بھی آرام دہ بستر پہ سوئے, جب گہری نیند آتی ہے تو پھر وہ بندہ نارمل چارپائی پہ بھی سو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کھانا آپ کا دال روٹی سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے اور چکن سے بھی بھر جاتا ہے اور باہر کے پیزے سے بھی بھر جاتا ہے, مگر یہ سب چیزیں حلال کی ہونی چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہے کہ یہ جو آج کل جو سوشل میڈیا, واٹس ایپ, یہ جتنے بھی انٹرنیٹ کے ہیں, یہ سب شیطانی چرخ ہیں. اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں, جس کا یوز جو ہے نا فائدے مند ہو, جس کا کوئی نقصان نہ ہو. نقصان اس حوالے سے ہے کہ آپ جو ہے کسی چیز کو بھی مس یوز کریں. مس یوز یہ ہے گا کہ آپ اسی انٹرنیٹ سے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اچھی. آپ احادیث بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں آپ جو ہے دنیا کی تمام نالج ہے. اس میں یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں, اس سے آپ ہر چیز کی نالج لے سکتے ہیں. یہاں تک کہ جو آج ہم نے موضوع ڈسکس کیا, یہ بھی آپ کو پوری انفارمیشن اس سے اسی نیٹ سے, انٹرنیٹ سے مل جائے گی. مل جائے گی. مگر پازیٹیو چلیں, زندگی میں پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو سوچ رکھیں, نگیٹیوٹی کو نکالیں اپنے اندر سے. اور ایک بات یہ ہے کہ ذہن میں ایک بات یاد رکھ لیں کہ ایک دن مرنا ہے, بالکل, آخر موت ہے. بالکل کر لو جو کرنا ہے, یہ آخر موت ہے, اور ایک دن اللہ کے آگے آپ نے حاضر ہونا ہے. اور آج ہم ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, گناہ گار سب ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں تو عدالت میں بچ جائیں, یہاں تو ہم ایجنسیوں سے بچ جائیں, پولیس سے بچ جائیں, اور ایک دن اللہ کی عدالت میں ایسے پکڑے جائیں کہ پھر اس کی چھوٹ بہت مشکل ہے. اور اللہ خود فرماتا ہے کہ اس کے پکڑ بہت سخت ہے. بالکل. تو بس میرا یہ پیغام ہے کہ پازیٹیو رہیں اور نیک راستے پہ چلیں, برے راستے کو چھوڑ دیں. جزاک اللہ بھائی, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سہیب بھائی. تھینک یو شہاب بھائی, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور آپ سب کا بھی اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. جوانوں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اسی اپنے پن کے ساتھ کہ تم اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا ہمیشہ خیال رکھو گے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ لوگوں کو بالکل اسی طرح معاف کرو, اسی طرح مارجن دو جس طرح تم اللہ سے توقع کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. اور اسی دعا پہ آج اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور راہ راست پر ڈال دے پروردگار. اور ہم لوگ جتنی غلطیاں کرتے ہیں وہ ہماری سب غلطیوں کو معاف کر دے اور ہمیں آئندہ سے غلطی نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا جوانوں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ. ٹیک کیئر, بائے بائے اور اللہ حافظ.